مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک بڑھئی رہتا تھا۔ وہ روزانہ 1 درہم کماتا، آدھا درہم اپنے بوڑھے والد، بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا اور آدھا سنبھال کر رکھ لیتا۔ عرصہ دراز تک اسی طرح محنت و مزدوری کر کے وہ اپنے گھر کا نظام احسن طریقے سے چلاتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی جمع کردہ رقم شمار کی تو وہ 100 دینار سے کچھ زائد تھی۔ اس نے کہا، میں تو بہت خسارے میں رہا، اگر میں کشتی تیار کر کے تجارت کرتا تو آج خوب مالدار ہوتا، اب مجھے کشتی بنانی چاہیے۔ لہٰذا اس نے اپنا ارادہ اپنے والد پر ظاہر کیا تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے، ہرگز یہ کام نہ کرنا، مجھے ایک ستارہ شناس یعنی ستاروں کا علم رکھنے والے نے بتایا تھا کہ تیرا یہ بیٹا سمندر میں غرق ہو کر مرے گا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تو پیدا ہوا تھا۔ بڑھئی نے کہا، کیا اس نے یہ بتایا تھا کہ مجھے مال و دولت ملے گا؟ باپ نے کہا، ہاں، اسی لیے تو میں نے تجھے تجارت سے منع کر کے ایسا کام تلاش کیا جس کے ذریعے روزانہ اجرت ملتی رہے۔ بڑھئی نے کہا، ستارہ شناس کے قول کے مطابق اگر مجھے مال ملے گا تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں سمندری تجارت کروں۔ باپ نے کہا، میرے بچے، تو اپنے اس ارادے سے باز آ جا، مجھے خوف ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا، تجارت کے ذریعے مجھے مال تو ضرور حاصل ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو بقیہ عمر خیر سے گزرے گی، اور اگر مر گیا تو اپنی اولاد کے لیے بہت سی دولت چھوڑ جاؤں گا۔ باپ نے کہا، میرے بیٹے، اولاد کی وجہ سے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈال۔ بیٹے نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اپنی رائے تبدیل نہ کروں گا، میں تجارت ضرور کروں گا۔ باپ مجبور ہو کر خاموش ہو گیا۔ بڑھئی نے کشتی تیار کر کے اسے خوب سجایا، پھر اس میں کئی قسم کا سامان تجارت رکھ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 سال بعد جب واپس آیا تو اس کے پاس 100 قنطار سونے جتنی رقم موجود تھی۔ بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کے لائے ہوئے مال کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا اس سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا تو میں اس کی بنائی ہوئی کشتی کو آگ لگا دوں گا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ نے میری ہلاکت اور میرے گھر کی بربادی کا ارادہ کر لیا ہے۔ باپ نے کہا، میرے بیٹے، میں نے یہ ارادہ تمہاری زندگی اور تمہارے گھر کی تعدیر سلامتی کے لیے کیا ہے۔ معاملات کو میں تجھ سے کہیں زیادہ جانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے تجھے وسعت دی ہے، اب تجھے چاہیے کہ اس کی رضا والے کام کر اور اس کا شکر بجا لا کہ اس نے تجھے مفلسی سے بچا کر امیر ترین شخص بنا دیا ہے۔ اب تو اس کی خوب عبادت کر۔ میں تیرے بدن کی سلامتی چاہتا ہوں اور مجھے کوئی غرض نہیں، تو میری بات مان لے۔ بیٹے نے کہا، میں چند دن کے لیے سفر پر جاؤں گا اور جلد ہی بہت زیادہ نفع لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر بڑھئی دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے پاس پہلے سے کئی گنا زیادہ مال تھا۔ بڑھئی نے اپنے باپ سے کہا، کیا خیال ہے اگر میں نے آپ کی بات مانی ہوتی تو کیا آج مجھے اتنی دولت ملتی؟ باپ نے کہا، میرے بچے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے غیر کے لیے محنت و کوشش کر رہا ہے۔ اگر تو جانتا اور حقیقت حال سے واقف ہوتا تو خواہش کرتا کہ اے کاش میرے اور میرے اس مال کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ یہ ساری باتیں ایک ستارہ شناس کے قول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ اس کا یہ قول کہ مجھے مال ملے گا درست ہے، اور یہ قول درست نہیں کہ میں غرق ہو کر مروں گا۔
یہ کہہ کر بڑھئی نے دوسری کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 40 دن میں اس کا سامان تجارت بالکل تیار ہو گیا تو اس کے باپ نے کہا، میرے بیٹے، اس مرتبہ بھی منت سماجت کرنا تجھے نہ روک سکے گا، کیونکہ میں نے ایسی نشانیاں دیکھ لی ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے نزدیک ستارہ شناس کی بات سچ ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی جدائی پر زاروں قطار رونے لگا تو بیٹے نے کہا، اللہ عز و جل مجھے آپ پر فدا کرے، صرف اس مرتبہ اور صبر کر لے۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر اللہ عز و جل نے مجھے صحیح و سالم واپس لوٹا دیا تو زندگی بھر کبھی بھی بحری سفر نہ کروں گا۔ بوڑھے باپ نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اب تو ضائع ہو جائے گا۔ خدا عز و جل کی قسم، اس مرتبہ تو واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ پھر بوڑھے باپ نے اس کی منت سماجت کی اور خوب رو رو کر سمجھایا، مگر اس نے اپنے بوڑھے باپ کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور دونوں کشتیوں کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب کشتیاں بیچ سمندر پر پہنچی تو اچانک طوفان آ گیا اور دونوں کشتیاں آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گئی۔ غرق ہوتے وقت تاجر کو اپنے باپ کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کی، لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس طرح وہ اور اس کے تمام ساتھی مع ساز و سامان سمندر میں غرق ہو کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ پھر اس کا بوڑھا باپ بھی چند ہی دنوں میں بیٹے کی جدائی کے غم میں اس دارے پانی سے کوچ کر گیا۔ بڑھئی کی ساری دولت اس کی زوجہ، بیٹی اور بیٹے میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی زوجہ نے دوسری شادی کر لی، بیٹی اور بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، اور اب بڑھئی کے مال میں اس کی زوجہ جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، اس کا نیا شوہر، اس کی بیٹی کا شوہر اور اس کے بیٹے کی بیوی بھی شریک ہو گئی۔ ہر وہ مال جسے بدبخت لوگ جمع کرتے ہیں، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ راہب نے کہا، مجھے ان لوگوں پر شدید تعجب ہوتا ہے جو اپنے جسم سے بخل کرتے اور دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اے انسان، تو کم مال پر ہی گزارا کر لے، اس سے تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اگر تو زیادہ مال کے پیچھے نہ پڑے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگر کچھ جمع ہی کرنا ہے تو اپنی جان کے لیے ذخیرہ کر، غیروں کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال۔